لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد حکیم کتابہ العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی آل اطہار کی بارگاہ میں یہ حاضری شرف قبولیت حاصل کرے۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی حاجات شرعیہ دینی و دنیاوی روا فرمائے، بچوں کا مستقبل روشن فرمائے، نیکی اور طرحوں پر گامزن فرمائے۔ دوران اہل بیت اطہار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار عالم ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ جو مومن آج بیمار ہیں، پروردگار عالم ان کو آل اطہار کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کو سے رحمت ہیں، انہیں میں حسین سر بلند و یزیدیت ذلیل و رسوا ہو، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو۔ پروردگار عالم ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرمائے اور ناصرین میں سے قرار دے۔ پروردگار عالم کرم فرمائے، برادران کی تمام حاجات شرعیہ دینی و دنیاوی روا ہوں، اور جو الفاظ میری زبان سے بارگاہ راضی مرحومین کو خالق کائنات یہاں سے اجر عطا فرمائے۔ اس ذکر کو ہمارے لیے زاد سفر قرار دے، مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ ہمیں اور ہمارے مرحومین کو روز قیامت پرچم شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ گفتگو 2 دن سے چل رہی ہے، 3 دن سے، اور آپ حضرات کی خدمت میں سورہ شورا کی وہ آیہ بیت اسلام کے تحفظ کا ذریعہ، اسلام کا مستقبل جس چیز سے وابستہ تھا وہ اہل بیت اطہار، ان کی معرفت اور اجر رسالت کے لحاظ سے ان کے حقوق کے حوالے سے یہ گفتگو بڑی اہم ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دے، میں تم سے رسالت نہیں چاہتے، سب قربا کے پہلے انبیاء نے اجر مانگا، خاتم النبیین نے اجر مانگ لیا۔ خاتم النبیین اجر نہیں مانگا، خالق کائنات نے کہا کل کہہ دے، خاتم النبیین نے اجر مانگا، اپنی طرف سے اجر نہیں مانگا۔ لوگ اہل بیت چیز کا موڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے رخ موڑنا چاہا اور اس کے بارے میں ایسی گفتگو کی کہ نہیں، قربا کا مطلب یہ ہے قریبی رشتہ دار اقربا۔ تو یہ تو پیغمبر اکرم جو پھر لوگ تھے ان سے کہہ رہے تھے قریش سے کہ بھئی میری عزیزداری کا ہی کچھ لحاظ کرو۔ تو عجیب بات ہو گئی، عزیزداری کا لحاظ کرو اور کسی چیز کا نہیں، تو پیغمبر عزیز اجر طلب بنائے۔ لوگ جو ہیں عطیتیں دیں وہ آقا کی رسالت مانتے، آقا اٹھ کے ان سے اجر رسالت مانگنا شروع کر دیں تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ لہذا سے کسی رخ پھیرتے ہیں، ان کی عقلوں پہ اتنا پردہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ یہ خاص ہو جائے گی نا، آقا ان سے رسالت کا مانگنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے لیے اور بھی کئی انہوں نے راستے تلاش کیا، اور ایک بہت عجیب بات کہی۔ پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب کا آرٹیکل بھی اخبار میں چھپا تھا فضائل اہل بیت کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کو ذکر ہے، وہ اپنے قریبی پر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا کی قربا کیا کرتا ہوں کہ یہ تو سراسر نعت نبی ہے،
پیغمبر اکرم کے قربا جیسے ہیں کائنات میں کسی نبی کے قربا ایسے نہیں ہیں. کو فاطمہ سیدہ نے ابھی پیغمبر ہے جن اسلام کا تحفظ کرنا تھا ان کو پیغمبر کی آغوش سے ظاہر نہیں ہونا، اسلام کی حفاظت کے لیے کسی دوسرے در پر نہیں جانا پڑا، بلکہ جو پیغمبر کی آغوش سید اہل الجنہ ان کو اسلام مستقبل پر پیش کیا. کے بارے میں سفینۃ النجاۃ اور نجات کی کشتی ہے. یہ رشتہ تو نہیں بیان ہو رہا، یہ حسین کی عظمت بیان ہو رہی ہے، حسین کا مستقبل بیان ہو رہا ہے، اسلام کا مستقبل بیان. صلوات پڑھیں بابا زبان. شکریہ. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر پہلے ایمان پھر مودت قربا کی بات کریں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب پیغمبر کرتے ہیں ان کے لب پیچھے مشیت تکلم ہوتی ہے. توحید پیغمبر اکرم کے ذریعے سے بات کرتی ہے. تو جب پیغمبر نے ان کی مودت کا سوال کیا تو پیغمبر اکرم کو اگر قرآن کریم میں لفظ قل نہ بھی ہوتا، قل اے میرے حبیب کہہ دے، تو ہمارے لیے بھی فرق نہیں. قرآن کی آیت اور ہم کہتے کہ پیغمبر اکرم سے پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ مانگ، ان سے مودت قربا اجر رسالت کے طور پر مانگ. اب لفظ قل بھی آ گیا، میرے حبیب کہہ دے. تو جیسے باقی احکام کا پہنچانا پیغمبر پر لازم تھا، اسی طریقے سے اجر رسالت کا سوال کرنا لازم تھا. آج کی گفتگو آپ کو ماشاءاللہ آیت یاد ہے، مفاہیم یاد ہیں، ترجمہ یاد ہے، لیکن اس کے باوجود جو ذکر محبت میں جو کیف ہے اس سے ہم ہر لمحہ نئے انداز سے دوچار ہوتے ہیں. اور آل محمد کی محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ معجزہ ہے محبت اہل بیت کا. جب بات کرو تازہ تازہ دم ہے، جب درود پڑھو تو ایک تازگی کا جھونکا انسان کی رگوں کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے، تمام قسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. آل اطہار کا ذکر ہی ایسا ہے، محبت اہل بیت چیز ہی ایسی ہے. پروردگار عالم نے اس محبت کو جس منزل پر رکھ کر پیش کیا ہے، آج اس کے بارے میں 2 جملے عرض کروں گا. ایسی چیز نہیں جو حکمن جس کو طلب کیا جائے، یہ سوال کیا گیا ہے. اے میرے حبیب ان سے کہے اجر رسالت کا سوال محبت قربا، محبت قربا اجر رسالت ہے. سوال کر کے بھی محبت طلب نہیں کی جا سکتی. محبت کا ایک وہ جو خالق مزاج محبت کا کی سازگار وہ مزاج مال سے محبت کو آخری نقص پروردگار عالم اندر رکھ کی جو تصور کر سکتا اس علم سے خالق کا ہے. اہل بیت اطہار کا صبر جس مقام پہ ہے انسان حیران رہ جائے. آل اطہار کی سخاوت جس مقام پر ہے، یعنی جس طرف آپ نگاہ کریں ہر برائی سے مبرہ و اہل بیت، اور ہر صفت جمال سے، ہر صفت کمال سے، ہر خوبی سے، تمام صفات عالیہ سے بہرہ ور اہل بیت. کس طرح بہرہ ور؟ شجاعت کس منزل کی ہے اہل بیت کی؟ شجاعت کی بات تو ہم کرتے ہیں، اہل بیت کی شجاعت کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں.
امیر المومنین کی شجاعت کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی شجاعت کی حدیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اہل بیت کے صبر کو ہم